سورت حامیم سجدہ 24واں پارہ. اس کو حامیم سجدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سجدے کا حکم ہے. ڈاکٹر خالد صاحب آج آپ نے سجدہ کیا ہوگا. دوسری وجہ اس کو فصلت کہتے ہیں عاشمی صاحب. اس سورت کا دوسرا نام ایک حامیم سجدہ آج 300 پہ حامیم سجدہ. اس میری طرف دھیان دیا کرو, کچھ تو توجہ کرو, کچھ تو میری تکلیف کو محسوس کر لو. یاد ہو گئے جی؟ اگر مجھے نہ ستاؤ تو میں آپ کو 5-10 منٹ میں فارغ کر دیا جی. آخری درجہ میرے ساتھ حاضر ہو کے بولیں, وہ بھی نہیں بولتے, دعا وہ بھی نہیں کرتے, جان مال وہ بھی نہیں, تو کوئی تکلیف ہوتی ہے. توجہ ہے جی؟ چلو میں توجہ بانٹنے کے لیے پھر بات کہہ رہے. میں نے گھر بھی جا کر کہہ دیا کہ کل سے خلاصہ بیان نہیں کرتا. میں یہاں سے جاؤں تو گھر بڑا پریشان بیٹھا, تو بیٹیاں اور بیوی تسلی دی جا رہی, کیوں پریشان ہے؟ لگا کیا کریں, تو غزہ فلسطین کے حالات دیکھ کر تم. دوسری بات ہے جس قوم پر 23 سال محنت کی ویسے ایسی موٹی موٹی لاشیں ہیں جی, نہ دینی کاموں میں ساتھ بازو بڑھنے کے لیے تیار ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا من انصاری اللہ, دھوبی کھڑے ہو گئے. دھوبیوں نے کہا حضرت آپ اللہ کے ہمارے ایمان کی گواہی دے دینا اور کوئی مزدوری نہیں, ہم تن تن کی بازی لگا کر آپ کے ساتھ. آج تک قرآن نے ان کا ذکر کیا. حضور نے مکہ چھوڑا, سارے مدینہ کھڑے ہو, مال بھی دیا, جانیں بھی دی, مکان بھی دیے. جن کی 2 بیویاں تھی کہا ایک بیوی کو طلاق دیتے. ان قربانیوں سے دین پھیلا ہے. آج غزہ والوں کی قربانی کے سامنے تو میں نے کہا پتہ کسی گناہ کی سزا ہے یا قوم کے اندر بالکل حس ختم ہوگی, نہ بولنے والے, نہ ہلنے والے, نہ کسی دینی کاموں میں, نہ مسجد میں جھاڑو مارنے والے, نہ تعبیر میں, نہ کم سے کم غزہ والوں کے لیے کھڑے ہونے والے. تو کیا لگتا ہے ایسے؟ تو پھر ایک بات سنا دے تو بڑی تسلی, جس بات میں مجھے آج پھر میں نے کہا اس کا درس حدیث بھی نہیں دوں. اصل تو یہ ہے کہ اگر لوگوں کی وجہ سے یہ دیے جا رہے ہیں تو کب سے چھوٹ چکے ہوتے. یہ تو انبیاء کی تاریخ ہے کہ لوگوں کا زیادہ اچھا سلوک کسی نبی سے بھی نہیں رہا. اللہ نے تسلیاں دی. جب معاملہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر مشکل علاقے بھی چلتا ہے. لیکن میری بیٹی نے نا بیٹے عبداللہ کے حوالے سے ایک بات سنائی مجھے تسلی دیتے ہوئے. بیٹی کہنے لگی ابو جان عبداللہ جو ہے نا بھائی وہ پلٹ گیا ہوا ہے, آج مکہ سے مدینہ آ گیا. تو وہ اس نے اس سال ایک حدیث ہمیں سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کے لیے اس جو قربانی کا نقد صلہ کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگ بیچارے بچوں کی دعا قربان کے پھر رہے ہوتے ہیں, اور میں نے بچوں کو زیادہ پڑھایا بھی نہیں. میں تو آخری سال دور حدیث پڑھا, وہ اس نے بھی پڑھا, وہ اگلا کے اگلے سال پڑھے گا, بیٹی پڑھے گی. لوگ اپنے بچوں کو انگلیاں پکڑ کر لیے پھر رہے ہوتے, نہ میں سکول, نہ میں مدرسہ, نہ مسجد. لوگ اپنے بچے ڈامے پڑھاتے ہیں, سارے بچے اپنے ادارے میں پڑھا, اور اپنے استادوں کو جو میری شاگردوں کے والے. ہاں بھائی نے ایک حدیث سنائی تھی کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی, مسند احمد کے حوالے سے حدیث پڑھی, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بوڑھا, وہ بھی غیر مسلم, مسلمان بھی ہوگا, وہ یہ کہے گا کہ ایک دین تھا جس کا نام اسلام تھا, اسلام کا وہ صرف نام لے گا, اسلام قبول نہیں کرے گا. اسلام کے سچے دین ہونے کا وہ صرف کیا کرے گا؟ نام لے گا, اظہار کرے گا. تو جب تک کوئی اتنا اسلام کا نام لینے والا بھی کیا رہے گا, وہ غیر مسلم اس وقت تک یعنی اسلام قبول کرنے والے کو نہیں ہے, غیر مسلم بابا نام لینے والے. تو وہ پھر میری اہلیہ مجھے تسلی دینے لگی ہے, حکام کا دور ہے جی, قرب قیامت ہے, چلو ہم یہ غنیمت سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی 150 لوگ آپ حدیث درس بیان کرتے ہیں, ان کو سمجھ آتی نہیں آتی, بولتے نہیں بولتے, کسی میدان میں آپ کو کھڑے ہوتے نہیں ہوتے, چلو بیٹھے تو ہوتے. ہاں میں نے کہا یہ بات ہے, کیونکہ میں نے جب درس شروع کیا تھا اسی مسجد میں تو پہلا ایک آدمی میں عشاء کے بعد درس دیتا تھا اور درس قرآن بیاسا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں نے درس دینا میں بندہ ایک بھی نہیں ہوتا. رمضان کا آخری جمعہ پہلا میں نے یہاں پڑھا تو ایک صف اور درس ایک بندہ نہیں. اب میں نے درس دینا نماز یہی کوئی نا, 1-2 ٹوٹ بولتے ہوئے بندہ ہی کوئی. تو میں پھر نا آنکھیں بند کر کے درس شروع کر دیتا تاکہ میرا دل نہ ٹوٹے. اللہ آپ تو سن رہے ہیں جو میرے پاس ہے, تو جو میں نے آنکھ کھولنی تو کبھی کبھی کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوتا اور کبھی کوئی بھی نہ ہوتا, تو میں درس کھولتی تھی وہ رب کو سنا کر چلا جاتا. تو آج تو وہاں 10 کلاسیں حفظ کی اور 8 اس کی باضابطہ برانچیں. سانگلہ سوات تک ایک ادارہ کھل چکا. میں نے بتلایا کہ ہمارا طالب علم یہاں سوات کا, اور اس نے بتلایا بیٹے عبداللہ کو کہ ہمارے علاقوں میں ایک مدرسہ چلتا تھا, 60-70 بچے پڑھتے تھے,
ایک مولوی صاحب پڑھاتے تھے اور وہ اپنی مدد آپ کے تھا، تو وہ چھوڑ کر اب لاہور آ گیا کاروبار کے لیے نوکری، وہ سارا مدرسہ اجڑ گیا۔ تو بیٹے عبداللہ نے اس مولوی صاحب کا نمبر لے کر رابطہ کیا، تو اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے میرے لوگ تعاون نہیں کرتے تھے، لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں نے کئی سال اپنے گھر میں اپنی مدد آپ کے ساتھ چلایا ہے، تو لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو میں بھوک سے مرتا ہوں، میرے بچے مرتے ہیں، میرا گھر کا سرکل نہیں چلتا، تو میں اس لیے کہاں گئی جامعہ شفیہ سے پڑھا ہوا تھا۔ تو بیٹے عبداللہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کتنے خرچے سے کام چل سکتا ہے گھر کا، کہ آپ مدرسہ چلا سکیں، دار روٹی چلتی رہے، دین کا کام ہوتا رہے، بچے بچیاں معلوم ہوں۔ انہوں نے بتلایا کہ میرا اتنا خرچہ وہاں کے حساب سے 20,000 کے لگ بھگ، کہ میرا اس سے گزارا ہو سکتا۔ تو بیٹے عبداللہ نے ذمہ داری لے لی کہ یہ ذمہ داری میرے ذمہ ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں تعلیم آپ شروع کریں، آپ کو پہنچتے رہیں۔ تو 2 مہینے کی تنخواہ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک طالب علم، جب اللہ توفیق دے تو میرے لیے نقد نعمت نہیں، طالب بندہ میرے گوڈے پکڑی جا رہا تھا، پاؤں پکڑی جا رہا تھا، بعد میں معافی معلوم کر رہا تھا کہ ہمیں تو اس وقت ہی آپ کی اس دنیا کی محنت اس میں نقد سیدھا نظر آتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے مسئلے پر کھڑے ہوتے عمل کا سارا قرآن سنا دیتے اور آپ مجھے پڑھے۔ ایک بندے نے مجھے کہا کتنا خوش نصیب ہے آپ، تو مجھے 2-3 مہینے کے بعد بیٹے عبداللہ نے کہا یہ خبر دی، جب سیالکوٹ والا اجتماع ہو رہا وہاں بورڈ بنوایا، تو اس نے سوات بلوچستان کوئٹہ گلگت کے سفر کرنا تھا تبلیغ، تو وہ بورڈ اس نے ساتھ لے جانا تھا، وہ ہمارے اس ادارے کی البریرہ کے 7ویں برانچ، تو اس کا امتحان اور سارا نظم ہمارے شیڈول کے تحت ہوگا اور وہ پابند ہوگا اور وہاں کی تعلیم ہوگی الحمدللہ۔ ابھی 2 دن پہلے یہ شالہ باہر سے آگے اندر یہ ڈرائی فوڈ کی سکیم ہے، سالہ سال ڈرائی فوڈ، سالہ سال میں وہاں اس دفعہ بھی 25 کو جاؤں گا ختم قرآن کروں۔ وہ چونکہ سرکاری ملازم ہیں تو سب تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کو اس سے احساس نہیں۔ مسجد عرصہ دراز سے ویران، اب کئی سالوں سے ہم کوئی نہ کوئی مدرسے کا طالب علم بھیجتے ہیں، سو رہے ہو جی 5 سال 8 سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہمارا طالب علم اس سال بھی جو دورہ حدیث کا وہ وہاں وہ نمازیں پڑھاتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، وہ لوگ ملازم طے پہ ذرا نیچے والا طبقہ سرکاری، ان کو مسجد میں میں بیٹا تو مسجد کو بات کرو، جھاڑو دیا کرو، اس کو رنگ روٹ کیا کرو، کام کیا کرو، انشاءاللہ رنگ چلائے گا۔ تو اب انہوں نے پھر وہ جو تھوڑا بہت چلتا تھا وہ بل دیتے تھے، تھوڑا بہت اور خرچہ انہوں نے اس سے بھی انہوں نے کہا ہمارے بس کی بات۔ 4 دن پہلے میرے پاس آیا، کیا کریں پریشانی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، نمازیوں کو سب کو یہاں بٹھاؤ، جتنے بھی ہم کو آپ کو بتنا رہے کہ اللہ کا گھر ہے یہ آباد رہے گا جی، اور اس کو ان کو ایک اسٹامپ لکھوائیں اور ہمارے اسٹڈ ادارے کی اس کی 8ویں ان کو برانچ بنا دیں، اور وہ میرے پاس یہاں میٹنگ کرنے آئیں گے، 25 کو جاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ اس مسجد کا بھی سارا نظام مولانا کو میں نے کہا حفظ کی کلاس بھی چلاؤ، استاد اور بھی رکھو، ناظرہ بھی چلاؤ، اور آپ درس بھی لو، بیان بھی کرو، لوگوں پر محنت بھی کرو، انشاءاللہ وہاں حفظ کی کلاسیں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ وفاق کا امتحان بھی ہوگا اور سکول کا نظام انشاءاللہ۔ اور سیالکوٹ تو بھی آپ جائیں تو آپ کی روح خوش ہونا جی۔ آج 3,500 سکوائر فٹ میں صرف ابھی آدھا برآمدہ تیار ہوا ہے، جس کی صرف لیبر 10 لاکھ روپے تھی، صرف آدھے برآمدے۔ اسرائیل صاحب میرے ساتھ تھے، آدھا برآمدہ بھی اور تیار ہونا اتنے کا ہی، اور جب یہ ڈبل برآمدہ ہوگا تو صرف ایک برآمدے کا خرچہ 19 لاکھ ہے، جب ڈبل ہوگا تو اس کا 38 لاکھ، اور 8.5 یہ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیکیدار جس نے بنایا اس کو اندازہ نہیں تھا، اس کا رقبہ کم تھا، یہ جو ہے دل ہے نا 18,000 سکوائر فٹ، یہ غلط 8,500 سکوائر فٹ سے زیادہ سے اس کا حال ہے الحمدللہ، جس اب دوسرے حال کی تعمیر ہونے جا رہی ہے، اور وہاں تراویح ہو رہی ہے، حفظ کی کلاس ہو رہی ہے، ناظرہ ہو رہا ہے، 10 دن اجتماع ہوا ہے وہاں، دنیا 3-3 4 دن ٹھہری، بڑے ماشاءاللہ وہاں ماحول ہلکے۔ اب میں ہر ہفتے کے دن جا رہا ہوں، دور دور سے لوگ آتے، تو چنیور تو آپ میری والدہ کے جنازے میں آئے گئے تھے جنگل میں منگل، اور اس سے پہلے افتتاح میں بھی کئی ساتھی گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جامعہ حسنین وہاں بھی تراویح ہو رہی، 29 کو میں نے وہاں جانا جی، وہاں جماعتیں نکل رہی ہیں۔ ہاں جی شہباز صاحب، ہم تو ماشاءاللہ تبلیغ کے خلاف ہیں نا بھائی، جنہوں نے ساری زندگی اپنے بیٹے بہر اندر بھیج کے نوکریوں کی پیسے کمائے، اور فارغ جب آنے اعتبار سے ہو گئے تو کچھ روزہ لگا دے، وہ تبلیغ والے ہو گئے، اور جی ہم جماعتیں دے کر مرکز میں لکھوا کر تبلیغی جماعتیں بلا کر، اور وہاں ان کو مرکز دیں کہ یہاں سے جماعتیں نکالو، وہاں جماعتیں نکل رہی ہیں، وہاں جہاں شیعہ قادیانیوں کا زور تھا، چاول کھلا کر بچے بہکاتے تھے، لوگوں کو بہکاتے، وہاں ہر مہینے 2-3-4 مہینے تک کیا دے رہے ہیں، لیکن چاولوں کی دے رہے ہیں، رمضان کو پسینوں پسینے یہاں سے نکلتے تھے، زمین 3.5 کنال اپنے دے دی اللہ کی توفیق سے، اور کوئی بھی بندہ یہاں کھڑے ہو کر سکتا کہ یہاں 10-20-50 لاکھ مسجد بننے میں میں نے دیا، آپ ایسے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ کی توفیق سے 80 لاکھ کم و بیش اس کے اوپر لگا، پمپ موٹر نلکا ہر چیز لگا کر اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے محکمے اور باقی چیزوں کا مقابلہ کیا،
آج وہ جو ہمارے آبائی علاقوں کے بچے عورتیں شیعوں قادیانیوں کے چاول کھانے کے لیے اپنے سنی دین سے پھر کر اور قادیانیوں میں صحیح ہو رہے تھے، اس کا توڑ یہ نکالا کہ ہر مہینے میاں بیوی جاتے ہیں، 2-4 دن کے جتنے لوگ ہوتے ہیں کیا دے دیتے ہیں؟ چاولوں کی دے دیتے ہیں، چاولوں کے بہانے سے آئیں۔ عورتوں میں اہلیہ بیان کرتی، مردوں میں کرتا ہوں، سلام جلسہ کرتے ہیں، اور مرکز میں تبلیغ جماعت میں لکھا دیا امام وہ رکھا جس کے 4 مہینے جماعت میں لگے ہوئے عالم حافظ قاری، وہ جماعتیں نکال رہے ہیں۔ جب کوئی اگر فوتگی ہو جاتی جنازہ وہاں ہوتا ہے، ہم نے اس مسجد کے اندر ہی بہر 4 پائی رکھی، سکم ایسا رکھا ہے کہ صف اندر ہی کھڑی رہنے کیا ہو جائے۔ سالپور والے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، تو الحمدللہ لوگوں کو آسانی ہوگی، چل چل کر ان کو قبرستان جانا پڑتا تھا، دیہاتوں کے پسماندہ قبرستان اور مسائل یا وضو خانہ سارا، اب دعائیں دے رہے ہیں، اب دعائیں دے رہے ہیں، عزیز کرنے لگے۔ ایک ہمارے دادے نے کام کیا تھا تو اس کا یہ نام ہوا تھا، نام تو مقصد نہیں، مقصد تو کام ہے۔ اس کے بعد کتنے پڑ گئے، محکموں میں چلے گئے، کام میں چلے گئے، بعد میں علاقوں کو بھول گئے۔ ایک ان کے بعد جا کر آج دادے کی نسل کے بعد محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام دیا، جس نے آنے علاقے اور لوگوں کے لیے اسلام قرآن کا مرکز بنا دیا، جماعتیں لگا رہی۔ الحمدللہ اس کا سالہ خرچہ، اس کا کی تنخواہ، اس کی رہائش، بجلی کے بل، دوسرے تیسرے کچھ بھائی میرے تعاون کر رہے ہیں، بھتیجے کو بھائی کچھ خرچے انہوں نے ذمہ لے لیے، مقدم وقدم دے دیتے ہیں، مسافر طلبہ بھی وہاں راشن بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ باقی سارا بوجھ بھی اس کا تعبیر سے لے کر اب تک ان قدوں پر، ان قدوں پر ہے جی۔ آپ کہیں گے نہیں جی آپ ہم ہیں، تو میں بات کہہ رہا ہوں آپ سارے موجود ہیں۔ ایک ملک طارق صاحب اور ایک شاید بھٹی صاحب، انہوں نے بندہ بھیج کر رنگ کی 2 بالٹی بھیجی تھی۔ طارق صاحب کا 5000 آیا تھا، شاید 1-2 بندے اور ہیں جن کا 5-10 جب وہ مسجد بن رہی۔ آپ اس ایسے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ سن لو، سو رہے ہو۔ ایک محسن اعجاز صاحب کا ہے، انہوں نے 3.5 لاکھ مجھے، وہ بیٹھے ڈیفینس سے آتے ہیں یا نماز پڑھ محبت کی بات، انہوں نے مجھے 2-4 سال پہلے مسجد کی تعمیر کے لیے دیا تھا، تو میں نے اوپر چیک لکھ کر علیحدہ رکھ دیا تو مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ بدلے ہوتی بڑے مسائل ہوتے ہیں، جب میں نے وہ تعمیر شروع کی 5000 ان کا مجھے یاد ہے، اور 3.5 لاکھ کے تقریباً ہوتا وہ، باقی تو وہ بیش 80 لاکھ لگا، اور اس سے پہلے 10-11 لاکھ پہلے لگا جی۔ امام کی رہائش، اور امام آپ کو میرا بیٹا نہیں ہے، نہ کوئی بھتیجا ہے، نہ کوئی بھانجا ہے، کھوپڑی میں ہے جو جا رہا ہے جی، کسی دوسرے مدرسے سے پڑھا ہے، 4 مہینے جماعت میں لگا ہوا ہے، اس کا قرآن سنا، انٹرویو کیا، اور اس کو امام بیوی اس کی حافظہ کاریہ کام کرے۔ اب 2 ہی صورتیں تھی کہ یا ہم بھی وہاں چلے جاتے، علاقے کا فرض ادا ہوتا ہے، ہم چلے جاتے تو یہ سارے سلسلے متصل ہوتے ہیں، یہاں اب ہماری تو زندگی کھپ گئی۔ اب سوچا یہ ہے کہ چلو یہاں رہ کر اس کی بھی تمام کریں۔ مسجد عمر فاروق رینجر ہیڈ کوارٹر سے آگے آپ کو وہاں ہمارے 3 استاد کام کرتے ہیں، جو میرے ناکوں کی گنہگاروں کی خرید ہے، اور الحمدللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، بچوں بچیوں کا مدرسہ ہے، وہ ہماری پہلی برانچ، اور بریرہ یہ بیر کھڑی، دنیا میں سب سے آسان کام اعتراض، وہاں حفظ کی کلاسیں ہوتی ہیں، تراویح ہو رہی ہے، انشاءاللہ کل ختم قرآن ہے، وہ لو وہاں کسی بھی بنایا میں نے ناتوں سے۔ ایک دفعہ بیچ میں کوئی شرارت کر رہا تھا تو لوگ کانوں کے کچے جو کان میں بھرتے چل پڑتے، تو میں نے کہا آؤ نا میرے سامنے، میری کوئی ٹینشن نہیں، میں میرے سامنے آگے بولو۔ میرے بنانے سے لے کر تھانہ محکمے کچہری اوپر تک وزیر اعلیٰ اس تک خلا درخواستیں ہوئی، میں نے سارے مقابلے کیے۔ میں دیکھوں گا نا چورچرا کرنے والا چودھری سیٹ ہے، زید بکر ہے، تم کہاں تھے یا بن رہا تھا جی؟ کوئی ادھر اکا دکا اگلا پڑلا، ادھر وجہ ماما چاچا آ کر ایک دوسرے کے کام بھر کر جی ہم یہ بن گئے بنے، تم نے ایک کمرہ نہیں بنایا، تم نے ایک کھڑکی نہیں لگائی جی۔ یہ کئی ہمارے کانوں کے کچے بیچارے، جماعت تبلیغی جماعت بہت بڑی مبارک، میرا بھائی انڈونیشیا گیا، میرا بھانجا بھی گیا ہوا پڑھتا میرے پاس ہے، پرسوں آ رہے چلے سے، میں خود نکلتا ہوں میری، لیکن بعض اتنے بے وقوف سے ہوتے ہیں، ہوتے جاہل ہیں، دیکھا تو سودا لگا کر نہ قرآن کے قریب دین کے قریب، تھوڑے بہتے شراب والے میں آگے ہوتے بھائی، ادارے نظام سے چلتے ہیں، ایسے تھوڑے چلتے ہیں، وہ کام بھر کر اچھے خاصے کسی ساتھی کو بھی خراب کر، نتیجہ کیا نکلو؟ چلو 3 کلاسیں حفظ کی ہیں، جب یہ مسجد بنتی نہیں 10 کلاسیں وہاں تھی، اللہ اکبر، تراویح وہاں ہو رہی ہے، انشاءاللہ اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے، قرآن بیان ہو رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے؟ بھگ چرس کچھ نہیں، میرے ہاتھوں سے اس وقت کے حساب سے کم و بیش 1 کروڑ 70 لاکھ لگا ہوا، صرف تعلیم جو زمین پیچھے خریدی تھی اس کے پیسے لے جاتے۔ دنیا میں نے کل پرسوں بات کہی تھی، یہ انصار اللہ کو بولے جاتے، اگر شیر عالم نے میرا ساتھ دیا ہے تو آج وہ مر بھی گیا، آج جگہ بولا جاتا ہے جی۔ آج آپ نے بھول جاتے ہیں، مہینہ سال 2 سال کے بعد تذکرے وہ نہیں بھولتے، جس نے میرا ساتھ دیا وہ نہیں بھولتا، انشاءاللہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ اس نے مجھے وقت دیا، اس نے مجھے ساتھ دیا، اس نے اپنا حصہ بھی ڈالا، اس نے اپنے دوستوں کا حصہ بھی ڈالا، ان کے علاوہ حصہ ڈالتا ہے یہ اکرم ڈالتا ہے، یہ سہیل بیٹھا ہے ادھر، سہیل آئی نہیں، آج سہیل نہیں، شاید میرے ساتھ تھا، تھوڑا بہت حصہ ڈالتا، اور اکرم کی یہ کام ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی زمین کو کہنے کرتے رہتے ہیں۔
جہانگیر صاحب بھی ہمارے اپنے ہیں. جہانگیر صاحب میرے پر کیا کرے گا؟ جہانگیر صاحب بھی کرنا کچا کر کے کرکٹ کھیلتے تھے. میں نے محنت کر کے قرآن پڑھا کر استنجا غسل فرض سکھا کر قرآن سکھا کر کے اعتماد میں نے کیا کہ مدرسے کے خزانچی بنا دی. لیکن جہانگیر صاحب سے مجھے افسوس ہے, آپ نے شکوہ گلا ہے آپ سے نہیں کہ اتنا ہونے کے باوجود یہ محنت نہیں کرتے کہ محنت کریں کہ اس کے لیے کھپت کریں, تعمیر کے لیے, مشقت کے لیے, محکمہ قانون کچہری. دوسری بات یہ ہے کہ پیسوں سے کام ہوتا ہے, کوئی لوگ تو کام کرنے پڑتے ہیں. بعد میں کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہتے, انشاءاللہ ہوتا رہے گا تاکہ ہمیں چلتا رہے گا. یہ سلسلے چلنے ہے, بس اللہ سے ایک مانگنا کہ اللہ نے قبول کر لے. تو کاکا ٹینشن نہ لیا کرو, یہ کارگزاریاں بھی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی. بیٹے عبداللہ نے اگر کام کیا, اس نے طالب علم آپ نے ذمہ لے کر اس نے ایک بنجر جگہ کو سامنے میں آباد بتا دیا کہ اگر یہ خوشی کی بات نہیں تھی. میں نے اس کو تھپکی دی, بیٹا تم نے اللہ کے بھروسے پر ہمت کر لی, انشاءاللہ آگے چلتے رہو, جہاں اوک سوک ہوگی میں دیکھ لوں. آپ رسالہ اللہ بنے. یہ دین کی تعریف ہے. بادشاہ کے بلال نے قربانی دی تو آج تک حضور بخاری کی حدیث ہے, بلال کے جوتوں کی آواز جنت میں نے اپنے سے آنے سنی. اگر حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال لا کر قدموں میں ڈالا تھا تو آج تک بخاری کی حدیث ہے, ابوبکر جنت کے 8 دروازوں سے تیرا استقبال ہو. ٹھیک, مجھے تو چاہیے. لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہمیں کوئی انتظامیہ نہیں, میں آپ کو چاہتا ہوں مجھے 10 100 20 100 50 100 مجھے ضرورت ہے. مجھے کیا ہے ضرورت ہے. اگر میں نارے میں جا کر بیٹھوں, 40 کلومیٹر دور سے مولانا شفیق آتے ہیں, وہ 5 سال یہاں سے آ رہے ہیں اور ایک بدھ کا نعرہ نہیں, 40 کلومیٹر دور سے سفر کر رہے آ رہے ہیں, میرا لاکھوں کروڑ روپے ان کے ہاتھ سے لگا. تو میرے شاگرد تھے, کیوں جو قربانی دے رہا ہے کم سے کم اس کے پاس مال نہیں تھا, جان تھی, اس نے وقت تو میں اس کو دے ڈال دیا, اس کو ڈالے گا. وہاں بورڈ لگا کھڑا, اس کو اوپر نام حاجی قبر, بوڑھا آدمی 5 سال سے یہاں مجلس کا نام. تم لوگ یہاں ہوتے ہوئے کبھی گلی ادھر پر چلے جاتے ہو, کبھی ادھر چلے جاتے ہو. ایک آدمی سال آسان میں بعد میں نظر نہیں آتا, سب جماعت میں نظر نہیں آتا. تھوڑی سی فضا ہوتی سویس ہونے لگے تو بھاگتا تو ادھر ادھر. تو میں حالات پہ نظر رکھتا ہوں. یاد رکھو ایسے انتظامیہ کے کیا بات ہے. قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ مساجد مدارس کے انتظامیہ کا بڑھنے کی کون لوگ. سورۃ توبہ کھول کر دیکھو, انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. فرمایا میرے مساجد کے متولی اور مساجد کے انتظامیہ وہ لوگ بن سکتے ہیں جن میں 5 صفات ہیں: اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, نماز کے پابند, زکات دینے والے, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے. ایک آدمی بے نمازی, میں معاشرے کا غلام تو ہوں نہیں, میں نے بڑے شوق سے دین پڑھا. ایک آدمی علاقے کا نشے بھگی چرسی ہے, بے نمازی ہے, سر چودھری, حلال حرام 4 پیسے اس کے پاس زیادہ جی, وہ آدمی نہیں جو اس کو کیا بنایا جائے. ارے بھائی کیا ہے, جس کے اندر صفات ہے قرآن نے بیان کی. مشرکین کہتے تھے ہم متولی, اللہ نے سورۃ توبہ میں آیتیں اتار دی, ان کو متولی ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں, ان کے اندر پہلی شرط ہی نہیں اللہ پر ایمان. تو ہمیں تو چاہیے جو عامر صاحب دیکھو یا اسکول پڑھاتے ہیں, خبر دیتے ہیں, ہمیں تو مخلص صاحب کی آپ مجھے نام لکھوائیں, آپ مجھے نام لکھوائیں. میرے پاس تو اب اتنے ادارے ہیں, ابھی میرے پاس سیال کو 10 کا بھی بنا ادارہ لوگ حوالے کرتے رہے کہ حضرت آپ سوال لگن کریں کہ میرے بس کی بات نہیں, میں ایسے ذمہ داری لے. سب پرستی میں تو انگیرت ہے. مجھے آپ اپنے نام لکھوائیں کہ ہم جان سے, مال سے, وقت سے, ہم جہاں آپ کھڑا کریں گے کھڑا ہونے کو تیار. ضروری نہیں سب کے پاس مال ہو, شفیق کے پاس کوئی مال نہیں, جہانگیر کے پاس کون سا مال تھا, ضروری نہیں. جو کم سے کم جان تو دین کے لیے, جان دینے کے لیے تو مخالف مواظب حالات میں کھڑا ہونے کو تو تیار ہو. شیخ عالم پورا تھا میرے سامنے کھڑا ہو جائے. آپ پلڑوں کے پیچھے چھپ کر یادیں لگاتے ہو اور میرے کلیجے میں آپ کھجر کھونپتے ہو اور میں کہوں جی میں اس کو انتظامیہ کا صدر اور سرپرست بنا دوں گا, ایسے کیسے ہو. ہاں آپ جو دین کا کام, دین کے کام کے اجر اللہ نے دینا. جو دین کے کام کے لیے انصار جماعتیں چاہیے, میں تو آپ کو کہتا ہوں آپ مجھے نام لکھنا, میں آپ کو ڈیوٹیاں دوں, میں پہلے چیک کروں گا اللہ بخش بھائیوں. ہر جمعے مسجد میں کیا صاف کرتا واش روم صاف, تو میں سارے نمازیوں سے صحیح کراتا تھا بس. تو ڈیوٹی بدل کرتا, مجھے علیحدہ ہو کر کہنے لگا حضرت استاد جی آپ سب کی ڈیوٹیاں بدلنا, میری ڈیوٹی نہ بدلنا. ڈیوٹی کیا کرنا, مسجد کے واش روم صاف کرنا. میرے یقین جانے آج وہ فوت ہو گیا. جہانگیر اور شفیع کو میں نے اعزاز دیا ہے. جہانگیر شفیع 1000 درجے نیچے ہیں اور وہ اللہ بخش اوپر تھا. یہ پرچیاں کاٹنے کے لیے پیسے میرے ہاتھ میں ہوں, یہ چوبی پڑھنے کے لیے ساری دنیا کی عادت. ہر مسجد میں ہے ایسے, یاد رکھیں. مسجد کے واش روم صاف کرنے والے کم. شیخ عالم صاحب کی اللہ تعالیٰ روح کو جنت دے. میرے یہ بلڈنگیں بنتی میں بٹھائے رکھتا, پیسے نام کو دیتا رہتا. تقریر آخر میں مجھے جب رجسٹر دیتے نا, جو بھی یہ تیار کر رہا ہے شفیق, یہ تو مجھے ایک بات کہی, مجھے کہنے لگے استاد جی ایک مشورہ ہے, کیا, جتنا آپ نے اعتماد مجھ پر کیا ہے اتنا اعتماد ہر کسی پر نہ کرنا. جاتے جاتے ایک بات وہ ٹھولا جاتا ہے. میں نے بھی آپ کو بتلایا ہے
ابھی اس مسجد جو تعمیر ہوئی ہے ابھی کل پرسوں کتنا تھا 3 کروڑ 32 لاکھ 32 لاکھ اس کی زمین کی جگہ نہیں ہے، زمین کی جگہ کے علاوہ 3 کروڑ 3 کروڑ 32 لاکھ مولانا شفیق کے کم و بیش ہاتھ سے لگ رہا ہے، کچھ سریا میں لے رہا ہوں، کوئی اینٹ جہاں سے کر رہا ہوں، کچھ بل میں دے رہا ہوں، تقریباً 1.5 ایکڑ اس کے قریب اور خالد شاہ بیٹھے کتنے بجری اور کتنے سامان اس کے ذریعے جاتے ہیں. تو اگر میں ان کو دے جا سکتا ہوں تو مجھے اگر عبد الماجد صاحب بیٹھیں گے، عبد الماجد صاحب آپ لوگ مجھے چاہیے. ہوا یہ تھا کہ آج سے 2 سال پہلے ہم اس طرح رمضان کے بعد یہاں بیٹھے تھے، 5-6 لوگ تھے، تو ہم نے بیٹھ کر یہاں میٹنگ کی تھی، مشورہ کیا تھا کہ یہ شروع تعمیر کی. وہ 5-6 لوگوں نے میرے ہیں تو اپنے بھی 2-3 بیٹھے، لیکن مجھے ذاتی سخت گلا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ وقت نہیں دیا. جہاں اوق سوق میں سردی گرمی میں وہاں کھڑا ہونا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، وہ مجھے دیا تو مولوی شفیق نے دیا ہے اور مولوی خالد نے دیا. میں نے ان کے ہاتھوں سے کروا. اگر میں ان کو انتظامیہ بنا سکتا ہوں تو میں آپ غریب والوں کو نہیں بنا سکتا. یہ سارا کھاتا بنا رہا ہے، اس کو بنا سکتا ہوں. حالانکہ اس نے بے وفائی کی، اس نے بھی ساتھ کام دیا. تو میں یہ بات ذمہ میں کوئی بات ٹینشن آپ نے یہ بات کہہ رہا ہوں. جی بچی نے مجھے ایک بات سنائی، میں پھر درس دینے کے لیے بیٹے عبداللہ کے حدیث کے حوالے سے کہ یہ انحطاط کا دور ہے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے تو آپ کے بچوں میں انشاءاللہ کوئی انصار اللہ کھڑا ہو جائے اور انشاءاللہ کوئی آپ میں سے بھی کھڑا ہو جائے گا. ماشاءاللہ صفات والے آپ میں سے بھی بہت ہیں، لیکن تھوڑی سی کل سستی تھی، میں بلانے کی کوشش کی تو بولا نہیں. بت بن کر بیٹھے ہیں، کم سے کم بندہ تھوڑا سا بولتا ہے. کم سے کم حضرت مقداد نے کیا کہا، یا رسول اللہ آگے پیچھے آپ کے لڑے تھے تو اس کے جذبے سے جو حضور دکھی تھے، حضور کا دل کیا ہو گیا، خوش ہو گیا. تو کم سے کم اپنے استاد شیخ کو دل خوش کرنے کے لیے کوئی ارادہ ہو، کوئی جذبے کا اظہار ہی ہوتا ہے. بالکل چپ تو میرا دل برداشت نہ ہو، لیکن میں وہ حدیث سن کر پھر ہمت کر رہا ہوں. آپ سمجھ تو 5 منٹ میں اس سے ٹینشن نہیں لینی. تو کہا ہے ٹینشن نہیں لینی، ٹینشن نہیں لیا کرو. ہاں میں پرانے زمانے کا بندہ ہوں، میں یہ بابو نہیں ہوں ریڈی میڈ یہ وہ جی بہت سے امام ایسے پھر رہے ہیں جنہوں نے جی 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 کر کے. دیکھو گا میں 20 سال مسجد میں رہے، مسجد جہاں تھی وہاں کی وہی، 30 سال مسجد میں تھے، مسجد جہاں کی تھی وہاں کی وہی. نہ مسجد میں خوشی کتنے حافظ عالم بنے، اب ہمارے پاس اتنے حافظ عالم اتنی حافظ عالمہ ہے اتنی جگہ نہیں، کام کچھ نہیں ہوا. تو سوال یہ انہوں نے کرنا کیا، انہوں نے جی جی کرنا. تو پتر جی اللہ کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے جوانی کھپا دیے، قربانی کی، افراد پیار کی، اس کی توفیق سے مساجد مراکز قوم کے لیے یا جماعتیں یا ختم نبوت یا بوڑھے جوان یا حافظ عالم یا تبلیغی جماعتیں. تو الحمدللہ میں سے یہ توقع کوئی نہ رکھے تو اب میں جی جا کر کسی کو گزار نہیں کروں گا. جو میرے ساتھ دین کے کاموں میں شریک ہوگا وہ میرے سر کا تاج ہے، اور جو شرارتیں کرے گا وہ پورا ٹیل لگا لے. اگر امریکہ ہمیں شکست نہیں دے سکا تو امریکہ کے پتر بھی نہیں دے سکتا، بے شک یہ ان کی پھول ہے، وہ چلے جائیں گے. اگر مشرف چمڑی کو اپنی وردی کہتا تھا اور صدر تھا اور پوری طاقت میں تھا، اگر وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو یہ بیچارے کلرک پرلے کو گھر کو نہیں پوچھتا، بہن کو نہیں پوچھتا، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑنا. اللہ نہ بگاڑے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہے. اللہ آمین. سورہ سن لیجیے کون سی آگے سجدہ مومنوں کی نشانی ہے، اس میں چلے جاتے ہیں. عبدالعزیز صاحب ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے آج آئے بیٹھے بڑے اچھی بات. اللہ نے ابھی کیا جملہ کہا کہ جو حضور نے فرمایا تھا نا طائف میں، جبریل امین آ گیا، یا رسول اللہ اس قوم نے آپ کو ستایا ہے، آپ اجازت دے تو پہاڑ ان کے اوپر. حضور نے کہا نہیں، بد دعا نہیں کروں گا، شاید ان کے جنوں میں سے کوئی، بولو ان کے جنوں میں سے کوئی ایمان لے آئے. وہ آج مثال ہو رہی. یہ عبدالعزیز صاحب انہوں نے آج سے 20 سال پہلے درس سنا تھا، اور سب سے پہلے میرے لیے بیانوں کے سفر کے ڈرائیور، سب سے زیادہ ڈرائیور کرنے والا یہ مرد لگتا ہے. بڑی شوق سے آتا تھا، صبح رمضان میں مجھے یہاں لیتا تھا، سردیوں میں ہوتا تھا رمضان، صبح رمضان جمعے کے دن روزانہ صبح درس ہوتا تھا. جمعے کے دن مجھے گاڑی میں بٹھاتے تھے، میرے پر گاڑی نہیں، لاہور کی مختلف جگہوں میں جا کر درس دیتے تھے، واپس 7-8 بجے آ کر چھوڑتے. انہوں نے بڑا ساتھ دیا. یہ بچے نے اللہ کے فضل سے ہم بوڑھے ہو گئے. آج میں ان کا نواسا، ان کی بیٹی کا رشتہ میں نے کیا، ان کا داماد میرا شاگرد وہ راشد مغل ذوالفقار آصف کا بھائی. دیکھو اب وہ وفا کر رہا ہے، 10-15 سال سے میری ڈرائیور کرتے ہیں جمعے کی. اور آج وہ سوچتے ہیں حاجی صاحب بڑے دنوں بعد آئے، وہ دیکھ نواز صاحب بیٹھا وہ ساری طرح یہاں پڑھ رہا. تو پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ کیا کھڑے کرے گا. انشاءاللہ عبد الماجد تو سستی کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ تیرے پوتے دوتے وہ کھڑے کر دے گا، تیرے دماد اللہ میرے ساتھ کھڑے کر دے گا انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں، ہمت ہارنی نہیں، ہمت بلند کرنی ہے انشاءاللہ. ہاں نا امیدی تو جرم ہے. تو حامین سجدہ کیوں ہیں؟ اس میں اتنے ڈھلے بولے، اس میں مومنوں کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں. آپ گئے ہو نہیں گئے، چلو نقل ہی صحیح. دوسری اس کی وجہ، اس کا نام فصیلات ہے. اس کے شروع میں ہے کیا، تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآن کی عظمت. حامیم حروف مقطعات، کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں بھی بڑی واضح ہیں، احکام بھی واضح ہیں، وعدے بھی واضح ہیں، وعیدیں بھی واضح ہیں، فیصلے بھی واضح ہیں، بشارتیں بھی واضح ہیں. کس کی؟ اس کے علاوہ مشرکین کی حماقت کا بیان،
جو ایسے سچی کتاب کو سن کر ایمان لے لائے اور ان کو ڈرانے کے لیے مثال دی گئی. سمیٹ رہا ہوں قوم عاد اور قوم ثمود. اے مشرکو کافرو, تم طاقت دولت حکومت کے نشے میں بدماش بنے ہو, تم سے پہلے بھی بدماش تھے. آج کے بدماشوں اور فرعونوں اور قارونوں کے لیے بھی سبق ہے, قرآن قیامت تک کے لیے ہے. قوم عاد کو طوفان آیا اور پھٹک پھٹک کر مار دیا گیا, 7 راتیں 8 دن. قوم ثمود پہاڑ تراش کر کے بلڈنگیں بناتے تھے, ایسے جھٹکا فرشتے نے چیخ ماری, ادھر سے زلزلہ آیا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے. کن کے؟ اللہ نے دونوں قوموں کی مثال دے کر مشرکوں کو ڈرایا ہے اور حضور کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرایا ہے کہ باز آ جاؤ. کیا ڈرایا؟ اور 2 باتیں جنتیوں کی اور مومنوں کی 2 صفات. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں دونوں صفات عطا کرے. ایک جنتیوں کی صفات ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل. ایک استقامت ہے. جنتی لوگ کون ہیں؟ استقامت والے. سفر, حضر, خوشی, غمی, بیماری, صحت, ہر حال میں دین پر قائم رہے. نہیں سمجھے آپ؟ سارا دین یہ ہے, اللہ سے مانگو. یہ نہیں ہے کہ رمضان میں تو بڑے نمازی بن گئے, 11 ماہ چھٹی, شب برات میں تو مسجد میں, باقی فرض نماز میں چھٹی. ہیلو, ایسا نہیں. ہر حال میں خوشی غمی میں شریعت کے کیا لوگ؟ یہ ہیں جنتی لوگ. ان کی اس سے بھی اونچی صفت کہ خود استقامت والے بھی ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اللہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کسی کی اچھی بات نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, اللہ کے دین کی طرف بلائے. میں کس کی طرف بلا رہا ہوں؟ اللہ کے دین کی طرف. بولتے ہیں پچھلا تاریخ بابا, ہم کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کے دین. اللہ کے دین. یہ اتنا عظیم کام ہے. اللہ کے دین کی دعوت کوئی دے. ہم سب دائی ہیں, پوری امت دائی ہے. دائی کے لیے کوئی وقت قید نہیں. ہماری تبلیغ جماعت بھی دعوت کا کام کر رہی ہے, ختم نبوت والے بھی دعوت کر رہے ہیں, علماء اللہ والے بھی دعوت کر رہے ہیں, درس قرآن والے بھی کیا کر رہے ہیں. یہ دائی اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے اس سے بڑھ کر کس کی اچھی بات ہے؟ اس میں کسی جماعت کا نام نہیں, کسی فرد کا نام نہیں. جو بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اخلاص کے ساتھ, اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کسی کی اچھی بات. اتنا بڑا احسان آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہم سب کا کام. آج بیٹا کون سی سورہ؟ شورا. شورا بھی مکی ہے. اس کے شروع میں ایسا سننا ہے بات, یہ 7 ان صورتوں میں سے ہے. حامیم, سجدہ بھی اور شورا بھی, ان کو حوامیم سبا کہا جاتا ہے. حوامیم سبا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ قرآن کا حسن ہے, اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ قرآن کا مغز ہے. کیا یہ 7 صورتیں یہ ایک ترتیب سے قرآن میں موجود ہے. حامیم, سجدہ, سورہ شورا. یہ بھی کس سے ہے؟ بولو. سورہ سجدہ بھی کیا ہے؟ سورہ شورا. یہ بھی مکی صورت ہے. حامیم, عین سین کا حروف مقطعہ. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک. اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت بیان کر رہے ہیں. قرآن کی عظمت کے علاوہ سورۃ الشورى کی ایک خاص بات. ادھر دیکھنا, سمیٹ رہا ہوں. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. بڑی نصیحت کی بات. اللہ نے اس میں 2 لوگوں کو آمنے سامنے بیان کیا. فرمایا جو آخرت کا طالب بنے گا. کس کا طالب؟ آخرت کا طالب بنے گا, آخرت کو محنت کا موضوع بنائے گا, دین کی محنت کرے گا, دنیا بقدر ضرور دھیان دے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی کھیتی کو خود آباد کریں گے. سجائے سبحان اللہ. فرمایا جو آخرت کو بھلا کر, دین کو بھلا کر دنیا کا کتا بن جائے گا, دنیا ہی کو مقصد بنا لے گا, ہم اس کے مقدر میں لکھی ہوئی دنیا سے زیادہ اس کو دیں گے نہیں, لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کوئی حرج کی بات نہیں. ایک لمحے کے لیے روک کر سوچیں کہ آپ کے آخرت کو مقصد بنایا ہوا ہے یا دنیا کو؟ بار بار سوچنا, 1000 بار. آخرت کو مقصد بنانے والوں کا انداز زندگی کچھ وہ جب دین کا تقاضا ہوتا ہے, دوسری طرف اپنا کوئی ذاتی تقاضا ہوتا ہے, وہ ذاتی کو پیچھے کر دیتے ہیں, دین کے تقاضے کو آگے رکھتے ہیں. اور اگر دین کا تقاضا پیچھے کر دے, ذاتی آگے کرے, تو ہے خطرے میں, نہ جانے کب ڈاؤن ہو رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت میں بیٹا ایک نکالو جنتی لوگوں کی صفات. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقیٰ. یہ چند صفات ہیں کن کی؟ جنتی لوگوں. ختم کرو. کتنے کن کی صفات ہیں؟ بولو ذرا کن کی؟ ذرا یہ سن لینا کن کا. ہو سکے تو سورۃ شورا کا آخری, بالکل آخری سے پہلا رکوع, آخری سے پہلا رکوع آپ گھروں میں نکال کر دیکھ لینا. میں ایت بھی بتلا دیتا ہوں. کون سی ایت بیٹا؟ فما اوتیتم. بولو, اتنا ڈھلڑ ہے, اوپر ہے جی. فما اوتیتم ایت نمبر 36, آخری سے پہلا رکوع ایت نمبر 36. یہ جنتی لوگوں کا نصاب بیان ہو رہا ہے. اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو گے, اینکیں دیکھتے ہو, ٹوپیاں دیکھتے ہو, گورے کالے رنگ دیکھتے ہو, اور جوانوں بوڑھو, یہ خدا رہا قرآن میں بھی اپنے آپ کو دیکھا کرو. دیکھو گے انشاءاللہ. وہ آپ ادا کرتے. آپ سے میرا بڑا دل خوش ہے. آپ نئے آئے ہیں لیکن بڑی پابندی سے سنتے ہیں. میرا خلاصہ جی, یہ بندہ جو اس کا نام اب مجھے نہیں آتا, مبشر. ابھی مبشر
خادم سے. اچھا بڑی پابندی سے سنتے ہیں یہ جی, شوق سے صبح کا رات کا نوٹ کا, ایک دن ناگا نہیں کرتا جی. ان کا بیٹا بھی بیٹھا تھا بھی. اللہ اکبر جی. ہم نظر رکھتے ہیں طلبہ علیہ قوم. ذرا تحفہ دے رہا ہوں, عید کا تحفہ, عید کا تحفہ جاتے جاتے. اور اس وقت کا خلاصہ شاید آخری ہو. آئندہ دنوں میں یہ خلاصہ کب ہوا کرے گا؟ ہوگا صحیح آخری دن 27 روزہ 28 کی رات انشاءاللہ آخری آدھے پارے کا خلاصہ بھی ہوگا, لمبی دعا بھی ہوگی. اس سے پہلے یہ خلاصہ اب صبح ہوا کرے. کل سے ہماری چھوٹی مسجد بریرہ میں میں نماز پڑھتے ہی وہاں چلا جاؤں گا. روز تراویح یہاں پڑھا کروں. کسی دن میں نے جلدی جانا ہوا, نزدیک میرا زیادہ انتظار نہ ہوا تو خلاصہ عشاء میں دے دیا کروں گا. لیکن 3 جگہ 4 جگہ میرا کیا ہونا ہے؟ انتظار بیان نہیں. میں کہتا تم حضرت جان چھوڑو بوڑھے بابے کمزور بیمار کی, اس کے اپنے علاقے والے نے سنتے کیوں تم جان چھوڑ دو. وہ کہتے اگر علاقے والے نہ قدرے ہو تو ہم بھی نہ قدرے. وہ کہتے ہیں 12 بجے تک بیٹھے, بس آپ آ جائیں, 2 منٹ آ جائیں, 10 منٹ آ جائیں, میں دعا کروا دیں, ایک بات کہہ دیں, 2 بات کہہ دیں. توجہ ہے نہیں ہے؟ ذرا جنتی نصاب بیان کر رہا ہوں. عیدی تحفہ, اس کا عنوان کیا ہے؟ عیدی تحفہ. اور یار کوئی تمہارے گھر سیویاں بھیجے گا, کوئی چوڑیاں بھیجے گا, کوئی جوتا بھیجے گا, کوئی چپل بھیجے گا, کوئی مونگ پھلی بھیجے گا, تمہیں سارے اچھے لگتے ہیں محبت والے. تو جو تمہیں سال بھر زندگی بھر اور سارا رمضان تحفے دکھا رہا ہے جنت کے, وہ تمہارا دشمن ہے نا. ادھر دیکھو, ادھر دیکھ, ادھر دیکھا, توجہ جی, توجہ سے بیٹھ. ہاں یاد رکھ لے, کل میں نے کہہ دیا تھا کہ ابو سے بھی زیادہ پڑا ہوا جی ہے تو بیٹا نا. سبحان اللہ جی. شگرد بھی ہے, بیٹا بھی. کیا کشتی پر بیٹھا پتا, ابھی تیری کشتی تو ڈاما ڈول ہے, وہ سیاست والی ہماری پسندیدہ کشتی نہیں ہے, وہ ڈاما ڈول جی. ابھی اس کی برکت سے نہیں. پوچھا نا سیاست والوں میں سے کتنا مسئلے پر کھڑے. ہاں جی, اس لیے ادھر توجہ کر. حضرت رسول پاک معراج پر گئے نا تو سارے نبیوں نوٹ کر. تو سید حضرت ابراہیم بیٹھ گئے. اب حضور کا مقام تو اونچا, لیکن رشتے میں ابراہیم اونچے تھے. وہ جد امجد کیسے اٹھتے جی. ٹھیک ہے پتر, تو حافظ ہے, تکڑا ہے, اللہ تجھے برکت دے جی. تو یونیورسٹی کی وجہ سے زیادہ پڑھ گیا, میں تو ایسی دیہاتی ان پڑھوں. تو یہ آداب جانتے ہیں, تو میں ذرا آداب سے فارغ ہوں. کیوں بھائی, یہ سدیاں ذرا سنا دیتا ہوں, کھڑیاں ان کو بھی سنا دیتا ہوں, لیکن اپنے دائرے میں رہنا. ادھر سن ذرا دھیان رکھے, طالب علم کر رہا ہے. ادھر دیکھ ذرا جنتی نصاب عیدی تحفہ جی. میں نے پرسوں کہا تھا نا, اپنے دل لگی بھی ان کے ساتھ ہی کرنی ہوتی. سارا دن میرے پاس کوئی ٹائم نہیں. میں بیوی بچوں کو 5-10 منٹ بیٹھتا ہوں اس طرف جا خلاص, سارا دن نہیں بیٹھتا. یا قرآن یا مدرسہ یا مسجد یا حدیث یا تلاوت یا ذکر یا فکر, سارا دن. سبحان اللہ جی. افطاری میں 5-7 میں بیٹھتا ہوں, سحری میں اکیلے اوپر کرتا ہوں جی. 15 سے 20 منٹ اس وقت جا کر بیٹھتا ہوں خلاص سارا دن. اس لیے میرے کلیجے کٹتے ہیں. میرا اس مسجد کو, مدرسے کو, مساجد مدارس کو اور سینکڑوں علماء کو ادارے, میرا خون جگر لگا جہانگیر صاحب جی. دن رات فکروں میں. ادھر دیکھنا دھیان, جنتی نصاب سن لو چھٹی. اللہ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء, جو کچھ دنیا کا تمہارے پاس ہے, فمتاع الحیات دنیا, کوٹھیاں بنگلے بیوی بچے, تو پھر یہ سب کیا ہے؟ دنیا کا 4 دن مرتبے کا سامان ہے. آگے سننا, ہاتھ تھکاوٹ دور, خوش ہو جاؤ. وما عند اللہ خیر, یہ جو کچھ ہے یہ سب دنیا ہے 4 دن کی, باغ بنگلے بیوی بچے, دولت حکومت پیسہ آنی جانی, صدارت وزارت ملتی نہیں, مل جائے تو اپوزیشن کا ڈنڈا دوبارہ چڑھا رہتا ہے, کب چھن جائے وہ نہیں سمجھ آ رہی. اللہ کہتا ہے یہ بڑی تھوڑی ہے, بولو بڑی تھوڑی ہے, اور بڑی فمتاع. آگے دیکھنا, ہائے ہائے ہائے, وابقى للذین آمنوا, ہمیشہ باقی رہنے والے خزانے اور جو کچھ اللہ کے ہاں تمہارے لیے تیار ہے وہ اس دنیا سے کئی گنا بڑھ کر. لیکن سن لینا, وہ جنت ساری اور جنت کا استقبال کن کے لیے تیار ہے؟ فارم پر کر لو, منشرات فارم پر کرو, کرو گے میرے ساتھ. نمبر 1 للذین آمنوا, ایمان. نمبر 2 آگے دیکھنا, نمبر 2 وعلی ربی یتوکل, توکل. نمبر 3 توکل جب ہوگا نا تو پھر آپ مغرب یورپ کو نہیں دیکھیں گے, پھر آپ غزہ کو دیکھیں. اور جب رب پر توکل نہیں ہوگا تو بھروسہ کن پر ہے؟ یورپ اور امریکہ والوں پر ہے, تو آپ کو زبان سے بات نہیں نکلے. جب توکل رب پر ہوگا نا تو منبر کا امام ایسا للکارے گا کہ بڑوں بڑوں کے پیشاب نکال دے گا. اور جب امام کا توکل رب پر, نمازیوں کی جیبوں پر ہوگا نا, تو جس کو بیوی سالن مانگنے پر گھر سالن نہیں دیتی, اس سے بھی ڈر رہا ہوگا. یہ چیزیں یہاں پہ کہا جاتے ہیں. ادھر دوسری چیز کون سی جنتی کے لیے؟ پہلی چیز ایمان, دوسری چیز توکل, تیسری چیز یجتنبون کبائر الاسم, بڑے گناہوں سے بچنا, چوتھی چیز والفوائد, فحاشی کے کاموں سے, بے حیائی کے کاموں سے, غیر محرم عورتوں سے خوش گپیاں, تنہائیوں میں میٹنے اس سے چوتھی چیز اذا ما غضبهم یغفرون, جب غصہ آئے تو معاف کر دو. تسی کہنا استاد جی تسی تو معاف نہیں کرتے, کہنا نا. اگر سن لینا, آگے سننا, آگے
چھٹی والذین استجابوا لربہم، اپنے رب کی ساری باتیں ماننا. ساتویں چیز اقاموا الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرنا، جماعت بھی. اور نویں چیز امر شورا بینہم، عام کام مشورے سے کرنا. 10ویں چیز مما رزقناہم ینفقون، اللہ کے دیے میں سے اولاد دیے تو اولاد کو دین پہ لگاؤ، مال دیا تو مال لگاؤ، وقت دیا تو وقت لگاؤ. گاڑی لیے تو گاڑی خریدتے ہوئے نیت کرو اللہ تیرے دین کے لیے استعمال. انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اپنی ضرورت بھی بچوں کے لیے استعمال کر لو گے تو پکڑ نہیں ہوگی، چھوٹ جاؤ گے. اور اگر دین کے لیے کبھی نہیں ہوگا تو پکڑو گے. کسی نے روشن دان رکھا، کسی نے رکھا، اذان آئے گی تو فرمایا ہوا تو تجھے آتی رہنی ہے، ہمیشہ جب تک لگا رہے گا ثواب ملتا رہے. دوسرے نے روشن رکھا، کس نے رکھا؟ ہوا کے لیے رکھا. ہوا تو ملتی رہے گی لیکن اذان والا ثواب نہیں ملے گا. نیت بڑی چیز ہے، نیت کر لو آج بھی انشاءاللہ. میں نے سارے بچوں کو دین پڑھایا ہے، آپ سارے نیت کر لو. سید شاہ بخاری صاحب کو دین پڑھایا، مفتی شفیع صاحب نے سارے بچوں کو دین پڑھایا. تو جتنی عزت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی پوری دنیا میں، خدا کی قسم آپ کے ججوں اور جرنیلوں کو ہوا بھی نہیں لگی اس کی. بے شک ان کو 4 دن جانتے ہیں، پوچھتا کوئی بے شک. اور سن رہا پتر جی. مجھے بیٹا عبدالرحمان مفتی تقی چاہیے. انشاءاللہ جی ہاں، اسلام جو عزت دیتا ہے، قرآن جو عزت دیتا ہے، الحمدللہ. ہاں پتر اتنی ٹینشن میں نہیں رہنا. ادھر دیکھ، تیرے بابے کا اسکیل کوئی نہیں، لیکن بابے کے ساتھ ایک ایک شہر جا، تیرے علاقے کے کونسلوں کو، چیئرمینوں کو، اور سن رہے ہو ایم پیوں کو، دوسرے شہر صوبے کو نہیں جانتا. اور الحمدللہ تیرا پاپا جہاں جائے وہاں سے زیادہ بڑھ کر محبت بنا. الحمدللہ. اور ان کا 4 دن آتا ہے، بعد میں پوچھتا کوئی نہیں. کئی کونسلوں کو لوگ گلی میں گٹر میں مار کر لگ بگ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، کئی چیئرمینوں کو کوئی نہیں پوچھتا. سن رہے ہو؟ تو انشاءاللہ ان فقیروں کو، دوسروں کے جنے بھی ہاتھ چومتے پھر رہے ہو، ٹینشن نہیں لینی. اچھا 11ویں جی کھوکر صاحب، 11ویں ثابت ہو رہی. 11ویں صفت کن کی؟ والذین اذا اصابهم البغی ینتصرون، جب کوئی سر پھرا، بغی سرکش ان سے ٹکر لیتا ہے تو ہم ینتصرون، وہ ایسے بدماشوں کو چھوڑتے نہیں، ان سے بدلہ لیتے. حیران کن بات ہے کہ 11 صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں اور ایک یہ کہ وہ بدلہ لیتے ہیں. جی سوال کا جواب دے گا کوئی؟ کوئی نہیں سمجھے. ذات کا معاملہ ہے تو معاف کر دیتے ہیں جنتی لوگ. شریعت کا معاملہ ہے تو ان کو بدماشی کرنے لگے تو اس کے زور کو توڑ دیتے. سبحان اللہ. یہی ہمارا رونا ہے کہ یہ قوم موٹر سائیکلوں کے لیے، گٹروں کے لیے، سارے لڑنے کے لیے تیار ہے، شریعت کے لیے غصہ نہیں آتا. آپ بتلاؤ کہ ہمارا تمہارے ساتھ غصہ کس بات؟ بولو نا. ہاں اللہ مجھے اور آپ کو یہ نصاب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جنتیوں کا نصاب ہے، چلو چھوڑ دیتے ہیں. سورہ زخرف ہے، زخرف مکی صورت ہے، حامیم سے شروع ہے، قرآن کی عظمت ہے اور اصول ایمان بیان ہو رہے ہیں، خصوصاً توحید بیان ہو رہی. ادھر دیکھنا، آسمان کی چھت بنانے والا، زمین کا فرش بچھانے والا، اور طرح طرح کی نہر اور سمندر بہانے والا، طرح طرح کے پھل پر میووں میں یاد رکھو ذائقے رکھنے والا، طرح طرح کے پرندوں اور جانوروں کا تمہیں دودھ اور گوشت کھلانے والا کون؟ اللہ. لہٰذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے، سب سے زیادہ ڈرنے کے لائق بھی وہی ہے، سجدے کے لائق بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے. اللہ اکبر. یہ صورت توحید نا، حضور علیہ السلام مشرکوں کو جو جوڑا گیا، مشرک کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ کی توحید سے ڈاما ڈول تھے نا، بتوں کی پوجا کر شرک کر رہے. ان کو جو جوڑا گیا شرم نہیں آتی. ایسا اللہ جو آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، پودوں میں رس ڈالنے والا، گلے دینے والا، جانوروں میں دودھ پلانے والا، گوشت کھلانے والا، اس اللہ کو چھوڑ کر، بچے دینے والا، بچیاں دینے والا، زندگی موت دینے والا، اس کو چھوڑ کر پتھروں اور مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ شرک ہے. ان کو جو جوڑا بولو. اور ساتھ ان کو جو جوڑنے کے لیے ابراہیم کا واقعہ سنا کہ مشرک کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں. انہیں کہا گیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی تو توحید کی دعوت دیتے گزر گئی اور تم شرک میں لگ پت، تو کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں؟ پھر ان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا اگر تم ابراہیم کے دین پر ہوتے تو حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے نبی آخر الزمان امام الانبیاء، تم سب سے پہلے حضور پر ایمان لاتے تو پھر حضور کی مخالفت کیوں کرتے؟ آپ کو سورہ زخرف کا موضوع سمجھ آیا؟ بہر اللہ الحمدللہ. کوئی بات ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہو گیا. یا اللہ قبول فرما، آسان فرما. کل انشاءاللہ کہاں ہوگی تکمیل ہے؟ تراویح یہاں پڑھا کروں گا، ساری تراویح شاید 29 کی نہ ہو، چلی اور جاؤں، باقی تراویح ساری کیا انشاءاللہ میں ایک جگہ اپنا قرآن ختم کر دوں. ٹھیک ہے، بیچ میں جس قریب جانا ہوا یا جہاں اور علماء بھی ہے میرے سے پہلے بیان ہے جن کے میرا انتظار آپ کروں تو میں خلاصہ بیان کر دیا. تو اگر آپ کو رہ جائے گا تو کام ہوگا. صبح 5-7 منٹ روزانہ درس تدریس ہوتا، وہی 10-12-15 منٹ تھوڑا مقصد کا دیا کریں، خلاصہ جایا کریں. لیکن کوشش کریں خلاصہ سنیں اور جو صبح آ جائیں. اگر کسی وجہ سے نہ آ سکے تو ہمارے گروپوں میں بولو ضرور. کیا ہے گروپوں کا نام؟ ہمارا نمبر ہے 0300887745 اور 03,066,2290. اس کو اپنا نام لکھ کے واٹس ایپ کر دیں، آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے. یہ تیز بہت بولتا ہے. 03,066,2290 واٹس ایپ گروپ نمبر ہے. جس نے گروپ میں شامل ہونا ہو اس نمبر پہ اپنا نام لکھ کے واٹس ایپ کر دیں. سارے درس قرآن، خلاصہ قرآن، درس بخاری، درس حدیث، مختلف جگہوں کے
بیانات ہمیشہ اٹیچ ہو سکتے ہیں اور ساری اس میں سے یا اللہ قبول فرما، آمین، آسان فرما، آمین، ہمیں نیک بنا، ہمارے اولادوں کو نیک بنا، آمین، یا اللہ اس امت مسلموں کو اچھی قیادت عطا فرما، غزہ والوں کی مدد فرما، یا اللہ آمین، اپنی بیٹی عافیہ کی مدد فرما، آمین، اللہ ہمارے ہر محلے دار، ہر مسلمان، ہر رشتہ دار کی ہر مشکل کو دور فرما، آمین، اے میرے اللہ ہمارے میں بیٹھنے کو قبول فرما، آمین، اے اللہ ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں، یہی بڑے ہیرے ہیں، یا اللہ انہی میں سے انشاءاللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے، آپ انہی کو کھڑا کریں گے دین کی قربانی کے لیے انشاءاللہ بنا کر، انہی کو جذبہ دے کر، یا اللہ آپ کام لینے پہ آئیں تو مچھروں سے لیتے ہیں، ابابیل سے لیتے ہیں، آپ کام لینے پہ آئیں تو ڈھیلے مٹھوں کو آپ چست کر لیتے ہیں، تو ہمارا جہانگیر شیر بن جائے گا، آمین، یا اللہ ہمارا زبیری للکار والا بن جائے گا، انشاءاللہ، یا اللہ آپ قادر ہیں، یا اللہ ان میں سے جس جس کے دل میں بزدلی ہے، سستی ہے، میرے سمیت یا اللہ بزدلی بھی دور فرما، سستی بھی دور فرما، آمین، اپنے دین کی سب بلندی کے لیے اے اللہ اس سے زیادہ خوش نصیبی ہے جس دین کے لیے آل رسول کے دھڑ کٹے، جس دین کے لیے حضرت ابراہیم کو گھر سے نکالا گیا، جس دین کے لیے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، جس دین کی خاطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان ٹوٹے، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، حضور کا چہرہ زخمی ہوا، جس دین کے لیے حضور کا خون آپ نے برداشت کر لیا، اللہ اس دین کے لیے ہم تیرا دیا وقت، تیری دی جان، تیرا دیا مال، تیری دی صلاحیتیں اے قریبوں کے قریب بڑھاپا جوانی استعمال ہو جائے تو اس کا قدر آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا، جب آپ نے بھی پرائے ہو جائیں گے، یا اللہ یہ حقیقت ہمیں سمجھا، ہمارے دلوں میں اتار، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، بچیوں کو نیک بنا، ہمارے دوستوں کو نیک بنا، ان کی اولادوں کو نیک بنا، جن کی اولادیں بے راہروی کا شکار ہیں، والدین پریشان ہیں، اللہ آپ قادر ہیں، یا اللہ ان سب کے دل ہدایت نیکی پر پھیر، آمین، کل سے اعتکاف بھی ہے، اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مساجد میں معتکفین اعتکاف، یا اللہ اعتکاف کے آداب نصیب فرما، جہاں ہمارے مقامی لوگ بھی ہوں گے، باہر سے آنے والے بھی جن کا کھانا جہاں ہوگا، یا اللہ اپنی رحمت سے سیکھنے سکھانے کے انشاءاللہ موقع خلاصہ قرآن بھی، اور ظہر کے بعد انشاءاللہ ظہر کی نماز کے فوری بعد جی ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد 15 سے 20 منٹ کی کلاس مولانا عبدالرحمان لیا کریں گے، ماشاءاللہ یہ تکڑے حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مدرسے استاد بھی ہیں، تو یہ آپ کو قرآن مجید کی صورتیں بھی ٹھیک کرائیں گے، اور مسائل ختم نبوت چھوٹی سی کتاب ہے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی، 22,000 سے زیادہ چھپ گئی، بہت سے اسکولوں اور مدارس نے اپنی اداروں میں شروع کی، اس میں سوال جواب کے عقیدہ ختم نبوت اور حضور کی محبت بڑھ دی جاتی ہے، بہت سی دینی جماعتوں نے اس کو، تو آپ چھوٹا سمجھ کر اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کا سین چھوٹا، وہ آپ کو 10 دن کے اندر ختم نبوت حضور کی محبت، اس کو آپ پڑھو، کتاب اور کتابیں حضور کی اس محبت پر ہے، لیکن وہ بیٹا 10 دن میں وہ سوال جواب میں نکال دے گی، پیارے نبی کی پیاری سنتے ہر شاہ اختر والی، اس میں دعائیں اور اس میں فرائض ہو جائیں گے، یہ 10-15 منٹ کی کلاس ہے اعتکاف والوں کے لیے، بیٹا سمجھداری سے یہ لے لیا کرنا، اصل کو 5 منٹ کا درس حدیث اس کا ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ فضائل اعمال کی تعلیم بھی ہوگی، تو انشاءاللہ ان اعمال میں جڑے، باقی انفرادی اعمال ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ساری مساجد کو اللہ آباد فرمائے، اللہ رضا والوں کی غیبی مدد فرمائے، صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 27 روزہ 28 کی رات یہاں ختم ہے، تو ہمارے ختم قرآن میں مسجدوں کے اندر جی مٹھائی کے لیے پیسے جھولیاں جمع کی جا رہے ہوتے ہیں، حافظوں کے ذریعے میں جمع کی جا، ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، اپنے طور پر مسجد کے فنڈ میں سے لو مٹھائی ایسی چیز دینا جائز ہی نہیں، چونکہ یہ مسجد کی ضرورتوں میں سے نہیں، اور ختم قرآن کی نسبت سے حافظوں کو جیسے مثال ثواب کے لیے ہمارے جمہور اکابر کہتے ہیں اس طرح تراویح ضائع ہو جاتی ہے، ہاں ایسا حافظ جو سال بھر آپ اس سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں، حافظوں سے محبت کریں، سال بھر وہ دین کی خدمت میں ان کو ہدیہ دیں، تحفے دیں، رمضان میں بھی دیں، کوئی حل نہیں، صرف اس وجہ سے کہ تراویح ختم پڑھائیے، اور تراویح جس دن ختم ہو اس دن مخصوص کرنا، یا انسان سوال کے لیے وہ قرآن پڑھ چھٹی دینا، یہ 2 صورتیں نہ جائیں، باقی خدمت کرنی چاہیے، کئی بار ہر شیفین کو وہ گاڑیوں کی چابیاں دے دیتے، جی اور ہم لوگ محبت والے ہیں تو انہوں نے ضرور نہیں کیا ہوتا، علماء نے کہا ہے کہ سال بھر تم کو حفاظ علماء اللہ والے کی خدمت کرو اپنی ہمت کے مطابق، تو ہم شرط قانون کے مطابق خاص ختم قرآن کی حیثیت سے حافظوں کو دینے کو بھی پسند نہیں کرتے، اور باقی مٹھائی خدمت وہ انشاءاللہ مسجد کے فنڈ میں فنڈ ہوتا ہے کہ 10-15-20 ہزار میں بل نہیں ہوتا، وہاں سے مٹھائیاں کہاں دینی، اور اگر ہو بھی تو مسئلہ یاد رکھنا مسجد کے جو فنڈ ہوتا ہے وہ مسجد کی ضرورت کے لیے ہوتا ہے، اس کو ادھر پر لگانا جائز نہیں ہوتا، مسجد کے پکے پر مسجد کی دری پہ لگ سکتا ہے، وہ مٹھائیوں پہ نہیں ہے، لوگ مسجدوں میں چیزوں کا خیال نہیں کرتے، جائز قسم کے ہوتے ہیں، مسائل معلوم نہیں ہوتے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہاں سارے شریعت تقاضوں کا خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یاد رکھیے میں مسئلے طویل کار ہوں اللہ کی توفیق سے اور مسجد مدر سے یہ بڑے گہرے میرے سرانے قرآن حدیث کے بعد سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی رہتی ہے وہ چڑھا اس کے آنکھوں اور تھانوی رحمۃ اللہ میں جگہ جگہ مدارس قربا یہ دینی جماعتوں رفائی تنظیموں کو کب پتہ نہیں کہ مسائل کیا، لوگوں کی زکات لیں گے اور اسے دریا خرید کے برتن خرید کے رکھ دیں گے، اور وہ شادی بیاہ اور فوتگی میں امیر کو بھی ملیں گے اور کس کو غریب کو بھی، غریب وہ تو زکات تو فکرانہ تو ادا ہی وہاں ہوتا ہے، اور غریب کو مانے بنا ضروری، تم نے امیروں کو بھی وہ دے رہے ہو اور وہ کسی کے ملک میں نہیں ہے، کیا لگے گا؟
زکات ادا ہی نہیں ہوتی، فکرانا ادا ہی نہیں ہوتا، اچھا نہیں لنگر دے دیا، روڈ کے اوپر دسترخوان بچھا دیا اور اس میں امیر بھی کھا رہا ہے غریب بھی کھا رہا ہے، عطیہ میں سے دو، ٹھیک ہے تم کھلاؤ، دیکھو کو کھلاؤ، بدکاروں کو کھلاؤ. زکات فکرانا یا مجاہدین اسلام رضا والوں کی یا مدارس کے مسافر طلبا ان کے کھانے پینے یہ چیزیں ہوتی ہیں. جو چیز زکات ہے اس کی خاص بات ہے، فکرانے کی خاص بات ہے. یا اگر کوئی مسجد کا دیا ہے تو اس کی خاص بات ہے، اگر کوئی تعمیر ہے تو اس کی خاص بات ہے. یہ ان چیزوں کا خیال جاگی ریشن بات کا خیال کیا کرو. اور شراب کو کہتا ہوں میرے پاس آپ نے کوئی رسید نہیں کاٹتا رہا آج تک کاٹی. یہ رسید کاٹنے والے کی شراب ہے، ساتھ میں جو بلال ہے جاگیر صاحب ہے، محمد اکرم نے آج تک کوئی رسید نہیں. بولو میرے پھر مجھ سے بولا تھانے کی آپ کوئی رسید نہیں. فرماتے ہوتے تھے جن کو رسید دے دی ہے نا ہم پر اعتماد نہیں تو ان کے پاس چلے جائے. یہ ہم کس کو کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ. میرے صاحب سوئی سرور صاحب کوئی رسید نہیں. لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کیا ہدیہ، ہدیہ صاحب یہ کیا ہے، صدقہ یا زکات یا کسی بات ہے. تو وہ کوئی رسید نظام رکھا ہوا ہے، چیک آپ کا سارا اور آڈٹ وہ ساری چیزیں ریڈیول ہوتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے، وہ سارے کھاتے ہیں. ابھی میں نے بناؤ آج ابھی آپ کو ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے کہا ایک بل بھی ریکارڈ نہیں چاہیے، پوری فیلے بنتی ہے ان کو نیچے چیک کر تو چونکہ خوف خدا ایسا نہیں ہوتا. لیکن میں نے اب تک کوئی رسید نہیں کاٹی. اور نیچے دے رسیدیں کٹوائیں ٹھیک ہے بڑے نہیں. بعض دوست شیر عالم صاحب بھی لوگ ایسے تھے، میرے کے لوگ اور دوست بھی ایسے وہ ڈائریکٹ آتے میرے پاس، وہ کہتے ہیں ہم نے رسیدوں سے نہیں، بہت سی جگہوں پہ رسیدوں والوں کو گھبرے کرتے بھی دیکھا. وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے آپ کا کردار اور آپ کی شخصیت ہمیں آپ کی ذات سے غرض، ہاں اللہ کی ذات سے غرض. تو میں اگر ایسی کوئی چیز ہو نا تو میں نے نصیحت لکھی، میں نے اوپر نا لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے یہ شرعی تقاضے، یہ صدقہ، یہ زکات، یہ عطیہ، یہ تعمیر، یہ افطاری، یہ مسجد تعمیر ہے. تو جو محمد رسول اللہ کی مد میں ہے تو وہ محمد رسول اللہ بھی جائے گا. نظام اسلام میں جامعہ مسجد محمد رسول اللہ، جامعہ مسجد حسنین، اتنی تاکیدیں. علماء یہ کہتے تھے کہ آسانی اس میں ہوتی ہے کہ تمہیں دو وہاں پیسہ جہاں تمہارا اعتماد عجلت پھینک دو. جو حلال حرام جانتے ہیں، جو خود زکات میں اپنے خود زکات دیتا ہوں سال ابھی ان کے پاس ریکارڈ ہر سال میری زکات بڑی زکات علماء سے میری اللہ کی زکات ہوتی ہے. میں قربانی دینے والا، اپنی بہنوں کو جدا کا حصہ والد زمین ہمارے نام کر دی، حساب کر کے جا کر دروازے پہ دینے والا. تو جو نام زمین دے رہے ہو اور بہن کو جا کر اس کے دروازے پہ دیتا ہو، جو کوئی عدالت کچہری نہ لیتی ہو، جو اپنی زکات دیتا ہو لوگوں کی زکات کھا جائے گا. زکاتیں کھائی جاتی ہوتی تو سالہ سال ہماری صاحب ہے یہ مسجد یہ گٹر پہ ہی یہ اتنے مرکز کیسے بن جاتی ہے، طلبہ عالم کیسے بن جاتے، اگر کھائی جاتی تو یہ اتنے مرکز کیسے بن رہے ہیں. اللہ اکبر. شرعی تقاضے یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، جگہ جگہ اس کا لحاظ کرنا. تو اوپر لکھ کے رکھا ہوا میں نے. ہاں اور میرے ساتھی اگر کوئی چیزوں تو لکھا ہوتا ہے ساتھی، اور بیوی کو بتلایا ہوا ہے، بچوں کو بتلایا بہت دیا ہے. میری جیب کے اندر بھی لوگ کھاتے ہو ابھی بھی نکل آئے تھے، اور اس کے ساتھ بھی چٹ ہوتی. اگر میرا ساتھی کوئی امانت ہو تو اس کے ساتھ لکھتا ہوں کہ یہ اس بات کی امانت، راستے میں مجھے بہت آ دیتا ہوں جاکر سوتے ہیں سیکھنے کی چیزیں. ہاں اور اگر میری ساتھی ہو پرس کے اندر اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کیا ساتھی رکھا. اگر کوئی امانت ہو کسی بات کی تو اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ایک چیک رکھی ہوئی اس کھاتے. میری کسی جگہ بہت آ جائے میرا پاس ہو، میری بچوں کو دوست کھائیں ان کو پتہ چل جائے یہ اتنی شریعت، یہی تو دین ہے، یہی تو علم ہے اور اسی وقت اللہ کی مدد ہے اور اس مشقت میں انشاءاللہ اجر ہے. تو اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو شریعت تقاضے دیکھ کر پورا کیا کرو. اللہ ہمیں ناصر ہو. باقی میں بہت گنہگار ہوں اپنی ذات کے اعتبار سے اور کمزور بھی بہت ہوں، گنہگار بھی بہت ہوں، کمزور بھی. پھر ایک بات آپ کو اور بتا دوں، شاید عشاء کی اس طرح ختم قرآن میں تھوڑی بات ہوگی، اب روز عشاء میں بڑی بات آپ پہلے بتایا کروں گا. دیکھو ایک بات سنو، جس آدمی پر لوڈ بہت ہو، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، بیٹھ لیں معاشرے میں، تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے. میرے اس کو تو پتہ ذمہ داریاں بہت زیادہ کیا ہیں، ذمہ داریاں تو ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. کبھی شریعت پکڑ کر کھڑا کہ میں جہانگیر اور ان لوگوں کو کہتا مولوی صاحب کو یہ مولوی شناخت بیٹھنے سے پوچھو. مسجد کی چھت پر اگر بارش آتی ہے اور پانی کھڑا ہوتا ہے تو سارا سال کچرا بھی یہ لوگ اٹھانے میں سستی کرتے ہیں. میں نے چھت پر سارا سال کہنے کے بعد جہانگیر صاحب سے پوچھو کتنی دفعہ چڑھے، مدرسے کے ساتھ کتنی دفعہ چڑھے، برہان کے ساتھ کتنی دفعہ چڑھے، مولوی صاحب کو مولوی شناخت کو میں کہتے ہیں بیٹا آپ کتنی دفعہ چڑھے. ذرا جوان ہونے نہ سنو، یہ لوگ سستی کرتے ہیں، خدا کی بہت بوجھوانی ذمہ داری کا احساس نہیں کہ بارش ہوتی ہے تو اگر کچرا ہو تو ان کے پگاڑے بند ہو جاتے ہیں، پانی کھڑا ہوتا ہے، دیواروں میں اور چھتوں میں سیلاب آ جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کتنا احساس ہے. تو میں تو کہتا ہوں کوئی بلڈنگ آپ لوگوں نے بنائی، میں نے دن رات جوانی اس پر کھپائی ہے. میری زندگی میں بڑھاپے کی طرف ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کہیں ایک طرف پہ سیلاب ہو، میں بھی چیز دیکھتا پھر ہوں. سالہ سال کیا کریں، میں نے چھٹی تک جانا، میں 3 مسئلے چلو دیوار لاپرواہی سنی نہ سنی. میں نے اب چھٹیوں میں گھوموں، ایک ایک چھت پر چڑھوں، ایک ایک چھت کی صفائی کروائی ہے راتوں سے، اور پھر پور صفائی کروا کر جہاں جہاں پناڑوں میں جالی گئی تھی وہاں جالی کروائی.
میں ایک ایک جگہ پیٹ دیکھتا پھر رہا ہوں، مسجد کے واش روم ایک ایک جا کر چیک کر رہا ہوں، وہاں جہاں جالیاں نہیں، وضو خانے میں جالی نہیں، میں یہاں وضو نہیں کرتا، اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں وہ جالیاں لگا رہا ہوں، مسجد کے واش روم پہ ایک پیٹ کروا رہا ہوں، مدرسے کے پیٹ کروا رہا ہوں، بچوں کی کروا رہا ہوں، ابھی ایک ایک جگہ تعمیر کروا رہا ہوں، بچوں کو ادھر ہاتھ تعمیر کروا رہا ہوں، اوپر شڈول تعمیر کروا رہا ہوں، کوئی دن نہیں ابھی میں اثر سے مغرب کے قریب نارک سے واپس آیا ہوں، تب بھی میں چھت پہ چڑھوں کہ آج کے دن 3 چھتیں چڑھ کر کام کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا، کہاں پانی لگا ہے کہاں پانی نہیں لگا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے جب تعمیر ایک جاری سے لے کر بلڈنگ تک، مشین کے ٹھیکیدار تک، سریہ خریدنے سے لے کر سیمنٹ تک، جب مدرسے کے سارے اخراجات تک، طلباء کے راشن تک، باورچی خانے کی صفائی تک، جب مسجد کی صفائی تک، ابھی مولوی صاحب سے پوچھیے مغرب میں بیٹھا کیا کہا، ایسے پوچھو مغرب میں آپ نے کہا میں نے بیٹا مسجد کی صفائی کی ہوئی، مجھے مسجد کی صفائی کا میرا نہیں لگ رہا، نیچے سرے پڑ اتنی چیز۔ تو جو بندہ ادھر طلبہ کو دے، ادھر بجلی میں فضول استعمال ہوئی، ادھر نمازیوں کی لاپرواہی دے، ادھر قرآن دے، حدیث دے، تعلیم دے، اساتذہ دے، تو آخر خاندان بڑا نہیں، پھر جگہ جگہ اتنے ادارے، میرا آرام پورا نہیں ہوتا، میرا ہر وقت سر درد کر ہوتا ہے، میرا جسم بالکل بیمار ہوتا ہے، تو میں اتنا چور چور ہوتا ہوں، تو بعد اوقات اس وقت آپ لوگوں کی قوم کی لاپرواہی دیکھ کر مجھے کیا جاتا ہے، تو اس غصے میں مجھ سے کچھ نہ کچھ کڑوی باتیں نہیں، لیکن میں ہوں بہت گنہگار اور ہوں بہت کمزور، لہذا اللہ کے لیے کسی کی کوئی دلازاری کبھی ہو جاتی ہو میرے سے، مجھے معاف کر دیا، میں نے بس کیا، ہاں معاف کرتے ہیں، پہلے معافی مانگتے نا، نہیں کل کے معافی مانگتے نا، جب بولنے نہیں تھے میں نے کہا کہ کل جاتے جاتے معافی مانگتے نا، کل مجھے تھا جو پاؤں میں بیٹھے، کل یہاں بیٹھ جاتے نا، کہتے جب تک معاف نہیں کریں گے ہم نہیں جائیں گے، وہ تو میری معافی یاد آئی میرے جانے سے پہلے بھاگ کر چلے، میرے معافی مانگنے کے بعد معافی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، معاف کی ہاں شکریہ جزاکم اللہ۔